استخارہ کے خلاف عمل کرنا۔ استخارہ کے خلاف عمل کرنے کا کیا حکم ہے؟ اگر ایسا ہو گیا ہو تو کیا کریں؟ شیخ عبد الرحمن صاحب۔ جناب شیخ عبد الرحمن صاحب، استخارہ کے خلاف عمل کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا۔ اصل میں استخارے کا جو کانسیپٹ ہے نا شریعت میں، قرآن و سنت میں، وہ کانسیپٹ نہیں ہے جو لوگوں میں مشہور ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جب 2 رکعت پڑھیں گے، استخارہ کی دعا مانگیں گے، اس کے بعد ہم سوئیں گے تو ہمیں خواب میں ہدایت ملے گی، تو ہم جب صبح اٹھ کے اس ہدایت کے خلاف گئے تو استخارے کے گویا خلاف چلے گئے۔ تو ایسا نہیں ہوتا۔ قرآن و سنت میں، حدیث میں جو استخارہ ہے، وہ استخارہ صرف اتنا ہے کہ 2 رکعت پڑھ کے آپ استخارے کی مخصوص دعا مانگیں، اور کرنا وہی ہے جو آپ کی سمجھ میں آئے۔ تو استخارے میں آپ کو کوئی گائیڈنس نہیں ملتی، کوئی رہنمائی نہیں ملتی۔ استخارہ اللہ سے دعا مانگنے کا نام ہے۔ لیکن یہ دعا اتنی اہم ہے کہ اس کی ورڈنگ بھی نبی نے سکھائی، اور بہت تاکید کے ساتھ بتایا کہ ان الفاظ کے ساتھ اس طریقے سے جو دعا کرے گا اللہ اس کو ناکام نہیں کرتے۔ تو اس لیے دعا مانگنے کے بعد پھر کرنا وہی ہے جو اپنی سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو بس جو بھی کریں گے انشاءاللہ اس میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت دے گا، لیکن کرنا وہ ہے جو سمجھ میں آ رہا ہے۔ مشورہ بھی لیں لوگوں سے، اس کے بعد ایک رائے قائم کریں، تو وہ رائے پر عمل کریں آپ۔ تو اس میں استخارے کی مخالفت بھی نہیں ہو رہی، حمایت بھی نہیں ہو رہی، کیونکہ استخارہ کوئی بتا تھوڑی رہا ہے آپ کو کہ یہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ استخارہ اللہ سے مشورہ ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ تو اللہ سے مشورہ نہیں ہے کہ اس کے خلاف نہیں جا سکتے آپ۔ تو جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ کریں۔ ہاں سمجھ میں کچھ آ رہا ہے، کر اس کے خلاف رہے ہیں، تو یہ تو ویسی بے وقوف ہونے کی علامت ہے کہ ایک آدمی کو سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ میں یہ کروں لیکن کر کچھ اور رہا ہے، تو یہ تو استخارہ نہ بھی ہو تو آپ کو نقصان ہوگا، کیونکہ جو چیز سمجھ میں آ رہی ہے، مشورہ کرنے کے بعد، لوگوں سے رائے لینے کے بعد ایک بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے کہ مجھے یہ کام کر لینا چاہیے لیکن پھر بھی نہیں کر رہے، تو استخارہ کیا ہوا ہو یا نہیں کیا ہوا، دونوں صورتوں میں غلط ہو جائے گا نا۔ یہ انسان عقل مند وہی ہوتا ہے جو کہ اس کی جو سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے وہ وہی کر رہا ہوتا ہے۔